افسانہ دو فرلانگ لمبی سڑک تحریر کرشن چندر۔ دو فرلانگ لمبی سڑک کرشن چندر کے بہترین افسانوں میں سے ایک ہے۔ اس افسانے کا لفظ لفظ ترقی پسند تحریک کا ترجمان ہے۔ سڑک کا تعارف کراتے ہوئے مصنف لکھتا ہے، کچہریوں سے لے کر لا کالج تک بس یہی کوئی دو فرلانگ لمبی سڑک ہوگی۔ ہر روز مجھے اسی سڑک پر سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی پیدل کبھی سائیکل پر۔ سڑک کے دو رویا شیشم کے سوکھے سوکھے اداس سے درخت کھڑے ہیں۔ ان میں نہ حسن ہے نہ چھاؤں، سخت کھردرے تنے اور ٹہنیوں پر گدھوں کے جھنڈ۔ سڑک صاف سیدھی اور سخت ہے۔ متواتر 9 سال سے میں اس پر چل رہا ہوں، نہ اس میں کبھی کوئی گڑھا دیکھا ہے نہ شگاف۔ سخت پتھروں کو کوٹ کوٹ کر یہ سڑک تیار کی گئی ہے، اور اب اس پر کول تار بھی بچھی ہے، جس کی عجیب سی بو گرمیوں میں طبیعت کو پریشان کر دیتی ہے۔ یہ تھا اس سڑک کا تعارف، مگر بقول مصنف اس جیسی سڑک میں اس نے کہیں نہیں دیکھی جو کچہریوں سے لا کالج تک 2 فرلانگ لمبی سڑک ہے۔ اس سڑک کو یوریشین یعنی نیم یورپی اور نیم ایشیائی ٹھیکیدار نے بنوایا تھا۔ یہ سڑک دراصل ہندوستان کے اندر چلنے والا سسٹم ہے جو ہندوستان کو چاٹ رہا ہے۔ اس سسٹم میں بیرونی طاقت نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ بیرونی طاقت یعنی انگریز کو ایسے مقامی لوگ میسر ہیں جو اس نظام کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کے اپنے رہنے والے انتہائی لاچار، مفلوک الحال، مفلس اور مظلوم ہیں۔ لیکن اس نظام کو ان کے اس بدحالی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نظام نے ہی ان کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ 2 فرلانگ لمبی سڑک کو مصنف نے استعماری نظام کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس ملک پر نافذ یہ نظام تقریباً 1.5 صدی تک قائم رہا۔ انگریزوں نے چند مقامی مہروں کی مدد سے اس نظام کو پورے ہندوستان پر جال کی طرح پھیلائے رکھا۔ یہاں کے مال دولت کو سمیٹ کر انگلستان لے جایا گیا اور یہاں گلا سڑا نظام چھوڑ کر چلا گیا۔ اس 2 فرلانگ لمبی سڑک پر جگہ جگہ بیٹھے مانگتے فقیر نظر آتے ہیں، جبکہ انگریز نواز ہندوستانی مزے میں ہیں۔ اس نظام کے کارندے مقامی غریب ہندوستانیوں کو طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں اور انگریز اپنی منمانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تانگے والے کا انگریز سے 6 آنے اور 8 آنے پر تکرار کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تانگے والا انگریز کے ہاتھوں مار کھاتا ہے اور اسے گستاخی کی خوب سزا دیتا ہے۔ تانگے والا مظلوم ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مثال ہے ہندوستانیوں کی مظلومیت کی۔ یہاں زندگی گزارنے والے ہندوستانی انتہائی غریب کہ ان کے پاس اپنے جان سے پیارے بچوں کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں۔ یہاں کا تعلیمی نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تعلیم سے زیادہ افسران بالا کے استقبال کے لیے انہیں زبردستی لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ سخت گرمی میں بے دلی سے کھڑے بچوں کو پانی بھی میسر نہیں، لیکن استاد کے ڈنڈے کے آگے بے بس کھڑے ہیں، اور استاد اپنے افسر کے حکم کے آگے بے بس۔ جن کا استقبال ہو رہا ہے وہ لمبی لمبی گاڑیوں میں بیٹھے فراٹے سے گزر جاتے ہیں۔ استقبال کرنے والے بچے بھی مزید جھنڈے ہلانے کی بجائے جھنڈوں کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ بس یہی حاکم و محکوم اور ظالم و مظلوم کے درمیان بناوٹی رشتہ ہے۔ اس سڑک پر جھاڑو پھیرنے والے کی اپنی داستان غم ہے، یہاں چھڑکاؤ کرنے والے کی اپنی درد بری بیتی ہے، یہاں خانچہ فروشوں کا اپنا رونا ہے۔ ظلم کو سہتے سہتے ہر بندہ بے حس ہو چکا ہے، ظالم بھی اور مظلوم بھی۔ جس پر بس چلتا ہے ظلم وہی کرتا ہے۔ کسان کا بس بیلوں پر چلتا ہے تو وہ ہی اس کی ستم کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن یہ 2 فرلانگ لمبی سڑک خاموش ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ مصنف بھی اس نظام کے آگے بے بس ہے اور اپنے ملک کے لوگوں کی بے حسی اور شعور کے نہ ہونے پر غمزدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سڑک کو بم سے اڑا دے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت مضبوط نظام ہے، اس لیے مصنف کی برداشت سے باہر ہے۔ کبھی کبھی وہ چاہتا ہے کہ یہ شعور اس سے چھین لیا جائے اور وہ پاگل بن جائے۔ وہ کپڑے اتار کر ننگا ناچنا شروع کر دے اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتائے کہ میں انسان نہیں ہوں، میں پاگل ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں پاگل ہوں۔ مجھے انسانوں سے نفرت ہے، مجھے پاگل خانے کی غلامی بخش دو، میں ان سڑکوں کی آزادی نہیں چاہتا۔ لیکن اس نظام میں کچھ بھی بدلاؤ آنے والا نہیں۔ یہاں سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہے گا، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان آزاد ہو یا پاکستان، لیکن عام لوگوں کی حالت نہیں بدلی۔ وہ ویسی غریب، لاچار، ان پڑھ اور مظلوم ہیں، اور 2 فرلانگ لمبی سڑک اب بھی ویسی کی ویسی ہے۔